بدنظامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بعض سروے کہتے ہیں کہ 59-60% ان کے ووٹ ہیں، بعض سروے کہتے ہیں 70-71% ووٹ ہیں۔ ایک ایسے شخص کیسے وزیر اعظم ہو سکتا ہے جس میں مقبولیت کے عوامل ہی نہیں ہے، جس کی شخصیت میں انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سیٹیں کراچی سے نکال لیں گے، کوئی دیہی سندھ سے نکال لیں گے، کوئی سرائیکی بیلٹ سے۔ مولانا مودودی کا فکرہ ہے وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے کہا تھا میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جو سیاسی کشمکش ملک میں برپا ہے اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو زیر بحث ہی نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پہ زرداری صاحب ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بعض حلقے اور بعض ذمہ دار اخبار نویس یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں، اور بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ اپنے دورے بھی اسی نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پبلک اوپینین سروے ہو رہے ہیں اس میں تو بلاول کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہے، اگرچہ ان کی سیٹیں 2% نہیں ہیں، سیٹیں تو ان کی 30-35-40 دیہی سندھ میں ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ وہ امید کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ شامل کر لیں گے، اور شاید سرائیکی بیلٹ میں بھی کچھ امید رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اتنی اکثریت انہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ادھر نواز شریف صاحب ظاہر ہے خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کا قصہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام ہوا، بہت بری طرح ناکام ہوئے، خاندان میں اختلافات ہیں، انہیں تو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا۔ زرداری صاحب کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے، یہ دعویٰ ہے بعض لوگوں کا، کہ یہ طے تھا پہلے ہی سے کہ پہلی باری یہ لیں گے نون لیگ والے یعنی شہباز شریف، اور اسی لیے انہیں وزیر اعظم بنایا گیا اور دوسری باری ہماری ہوگی۔ تو وہ تو 2-4 مہینے کے لیے تھا، مگر وہ دراز ہو گیا، الیکشن تو ہو نہیں رہے، حالات ہیں ہی نہیں الیکشن کے۔ 8 دن رہ گئے جو سپریم کورٹ نے ٹائم دیا تھا، اور جب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو 7 دن رہ گئے ہوں گے شاید۔ تو پھر یہ وہ کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ میں نے اس پہ غور کیا۔ دیکھیے وہ یہ 10 سیٹیں تو کم کرتی ہیں، ایک پنجاب کی 7 اور 3 کراچی کی، اس کی آبادی کم دکھائی گئی، حالانکہ پنجاب کی سیٹوں کو کم ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور کراچی کی سیٹیں تو 10-15 بڑھنی چاہیے قومی اسمبلی کی۔ لیکن وہ غالباً ان کا جو منصوبہ ہے اس پہ غور کیا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سرائیکی بیلٹ میں اپنا کچھ سیٹیں لیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ فیئر اور فری آزادانہ الیکشن میں تو نہیں لے سکتے، داندری سے لے سکتے ہیں، بہت زیادہ روپیہ خرچ کر کے لے سکتے ہیں۔ وفاق بلوچستان اس کے ساتھ جاتا ہے جہاں پشت پناہی ہو اور مرکز میں جو حکومت قائم ہو رہی ہو، بلوچستان اس کے ساتھ جاتا ہے۔ آزاد کشمیر بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے، گلگت بلتستان بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں کتنی کوئکلی، حالانکہ 4 ہفتے پہلے خان صاحب کو میں نے بتا دیا تھا اور ٹی وی پہ بتا دیا تھا کہ بلوچستان میں آزاد کشمیر میں نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سیٹیں کراچی سے نکال لیں گے، کوئی دیہی سندھ سے نکال لیں گے، کچھ سرائیکی بیلٹ سے، اور بلوچستان کے لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ غالباً انہیں یہ خوشگمانی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں ان کی مدد کرے گی، اور یہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی مدد کرے گی۔ جب جاتے ہیں بلاول صاحب امریکہ تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور نیو یارک سے، اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا۔ 1 سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے کہ واشنگٹن میں وہ بات کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ کیا ایک انتہائی ان پاپولر آدمی جو دیہی سندھ کے علاوہ کہیں پر کس کے سوا کہیں پاپولر نہیں ہے، بلوچستان میں تو انڈیویجولز جیتتے ہیں، پنجاب میں 3/4 سیٹیں جیتی عمران خان نے، اور پختونخوا میں بھی اندازہ یہ 3/4 یا اس سے زیادہ سیٹیں جیت سکتے ہیں، اور نون لیگ بھی ان سے بڑی پارٹی ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مینج کر لیں گے کہ ان سے زیادہ سیٹیں لے لیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے گی؟ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے گی؟ اگر اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے گی تو دونوں حماقت کا ارتکاب کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ ایک معمولی اخبار نویس اتنی بڑی بات کر رہا ہے،
بھائی تاریخ کا ایک سبق ہے، ایک کو جبرن مسلط کی گئی حکومت ایک ایسے معاشرے پہ جہاں سوشل میڈیا موجود ہے، جہاں میڈیا ایک حد تک تو بہرحال اپنی بات کہہ ہی سکتا ہے، اور جہاں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور چیخ چیخ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ایک ایسے شخص کیسے وزیر اعظم ہو سکتا ہے جس میں مقبولیت کے عوامل ہی نہیں ہے، جس کی شخصیت میں انگریڈینٹس ہی نہیں ہے؟ لیکن زرداری صاحب اس پہ تلے نظر آتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ فائنلی جب وہ مرحلہ آئے گا تو ان کی حمایت کرے گی۔ امریکہ میں بھی ایک سے زیادہ سیاسی لیڈروں نے یہ کہا ہے، خاص طور پہ ایک سینیٹر صاحب نے، کہ ہمیں یہ ٹھیک ہے، وہ حوالہ تو انہوں نے شہباز شریف کا دیا کہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے، لیکن ہمیں جمہوریت کے تقاضوں کا اور انسانی حقوق کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے امریکی پالیسی یہ ہے کہ پاپولر لیڈر کے ساتھ کنفیڈریشن نہ کی جائے، اسے ناراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس میں بہت خطرات پوشیدہ ہیں۔ اس میں اتنا بڑا خطرہ پوشیدہ ہے جسے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا فی الحال۔ مثلا یہ کہ عمران خان صاحب رد عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے حامی مبتلا ہو جاتے ہیں، جو بعض سروے کہتے ہیں کہ 59-60% ان کے ووٹ ہیں، بعض سروے کہتے ہیں 70-71% ووٹ ہیں۔ تو امریکیوں نے خود یہاں سروے کرایا، چین نے کرایا، امریکہ نے کرایا ہے، سعودی عرب نے کرایا، امارات نے کرایا ہے، اور ترکی نے بھی کرایا ہے۔ بات یہ ہے کہ امارات نے نہیں، ترکی نے۔ بات یہ ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو چھوڑ کے آپ ایک بالکل ہی ان پاپولر لیڈر مسلط کریں گے، تو اس میں ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد ہی ٹوٹ جائے جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے، اور جوتیوں میں دال بٹنے لگے۔ لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ خواہش کا تو بڑا غلبہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قوموں کو ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے ان کے اعمال کی، تو یہ تاریخ میں ایک پیٹرن ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا اور بلاول صاحب وزیر اعظم بن گیا تو چل وہ نہیں سکیں گے، ان کا گورننس کا تجربہ نہیں ہے۔ سندھ میں تو وہ منمانی حکومت نہیں کرتے، منمانی کرتے ہیں، اور سندھ میں ایک نہیں کئی حکومتیں ہیں، بلاول صاحب کی بھی حکومت ہے، زرداری صاحب کی بھی حکومت ہے، اور زرداری صاحب کے ہمشیرہ محترمہ کی بھی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ کی بھی حکومت ہے، رینجرز کی بھی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی حکومت ہے۔ تو وہاں تو دال دلیا کسی طرح ہو سکتا ہے، اور ڈے ٹو ڈے معاملات تو خیر زرداری خاندان ہی نمٹاتا ہے، لیکن مرکز میں یہ ایک ناممکن کام ہے، اور جو لوگ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ملک کو بھی مصیبت میں ڈالیں گے اور اپنا مستقبل بھی خراب کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا خواب ہے، مولانا مودودی کا فکرہ ہے، یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہوگا، اور منتشر ہو جائے گی اپوزیشن۔ اس کی اور علامتیں بھی ہیں، دیکھیے نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کیسر شیخ وہاں سے چنیوٹ سے، ادھر سے مہتاب عباسی، اور انہوں نے تو پوری ان کے گروپ نے مہم شروع کر دی امیر مقام کے خلاف، ادھر اپنا عبد الرحمن کانجو وہ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ آزاد الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک آج کی اطلاع ہے کہ نام تو سامنے نہیں آ رہا کہ ایک بڑے مسلم لیگی لیڈر نے استعفیٰ دے دیا ہے پارٹی سے، اور بڑی منت سماجت کر کے ان سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا انتظار کر لیں۔ ادھر نواز شریف چاہتے ہیں خود وزیر اعظم بنے یا ان کی صاحبزادی بنے، تو وہ یہ کیسے گوارا کریں گے؟ تو وہی پھر اقبال کا ایک مشرا ہے کہ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔